نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرا لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على شہزادی کونین کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کتنی ہے اس کی ذات سے قربت بطول کی، کتنی ہے اس کی ذات سے قربت بطول کی، تسبیح کردگار ہے مدحت بطول کی. کتنی ہے اس کی ذات سے قربت بطول کی، تسبیح کردگار ہے مدحت بطول کی. دیکھیے یہ خود ہے ایک دلیل صداقت بطول کی، یہ خود ہے ایک دلیل صداقت بطول کی، معصوم دے رہے ہیں شہادت بطول کی. یہ خود ہے ایک دلیل صداقت بطول کی، معصوم دے رہے ہیں شہادت بطول کی. دیکھیے پیش نظر نبی کے ہے رفعت بطول کی، پیش نظر نبی کے ہے رفعت بطول کی، معراج میں ملی تھی بشارت بطول کی. پیش نظر نبی کے ہے رفعت بطول کی، پیش نظر نبی کے ہے رفعت بطول کی، معراج میں ملی تھی بشارت بطول کی. اس بات پر ہے آیے تطہیر خود گواہ، اس بات پر ہے آیے تطہیر خود گواہ، مریم سے بھی سوا ہے طہارت بطول کی. اس بات پر خود آیے تطہیر ہے گواہ، مریم سے بھی سوا ہے طہارت بطول کی، مریم سے بھی سوا ہے طہارت بطول کی. غاصب فدق کا تاب قیامت ہے بے نقاب، غاصب فدق کا تاب قیامت ہے بے نقاب، حد کمال پر ہے خطابت بطول کی. غاصب فدق کا تاب قیامت ہے بے نقاب، حد کمال پر ہے خطابت بطول کی. اس کی ردا، اس کی ردا خدائے نصیری کی جانماز، اس کی ردا خدائے نصیری کی جانماز، اس رخ سے بھی تو دیکھ جلالت بطول کی. اس کی ردا، اس کی ردا خدائے نصیری کی جانماز، اس رخ سے بھی تو دیکھ جلالت بطول کی. سرکار پیش خدمت ہے اور جہاں جہاں مومن تشریف فرمائے. دیکھیے گا کہ پابند واقعہ نہیں اس کی لسان صدق، پابند واقعہ نہیں اس کی لسان صدق، رضواں سے پوچھ شان صداقت بطول کی. پابند واقعہ نہیں، پابند واقعہ نہیں اس کی لسان صدق، رضواں سے پوچھ شان صداقت بطول کی. اور باغ رسول پاک میں مہدی کی شکل میں، باغ رسول دوسرا مسئلہ دیکھیے گا، باغ رسول پاک میں مہدی کی شکل میں خوشبو رہے گی تاب قیامت بطول کی. باغ رسول پاک میں مہدی کی شکل میں
باغ رسول پاک میں مہدی کی شکل میں خوشبو رہے گی تا قیامت بطول کی، خوشبو رہے گی تا قیامت بطول کی۔ ہاں جنت سخن کا میں کوثر تو ہوں مگر، ہاں جنت سخن کا میں کوثر تو ہوں مگر، یہ میرا فن نہیں ہے عنایت بطول کی۔ ہاں جنت سخن کا میں کوثر تو ہوں مگر، یہ میرا فن نہیں ہے عنایت بطول کی۔ اور دیکھیے یہ تمانیت بڑی ہے اس گھرانے کے لیے، یہ تمانیت بڑی ہے اس گھرانے کے لیے، آئیں زہرا نسل پیغمبر چلانے کے لیے۔ یہ تمانیت بڑی ہے اس گھرانے کے لیے، آئیں زہرا نسل پیغمبر چلانے کے لیے۔ ابن مریم وہ ہیں، یہ ہیں فاطمہ زہرا کے لال۔ ابن مریم وہ ہیں، یہ ہیں فاطمہ زہرا کے لال، آئے ہیں کس کو ملک جھولا جھولانے کے لیے۔ ابن مریم وہ ہیں، ابن مریم وہ ہیں، یہ ہیں فاطمہ زہرا کے، فاطمہ زہرا کے لال، آئے ہیں کس کو ملک جھولا جھولانے کے لیے۔ جان تو اہل ولا نے دی ولائے آل پر، جان تو اہل ولا نے دی ولائے آل پر، ہر خزانے کو لٹایا اس خزانے کے لیے۔ جان تک اہل ولا نے دی ولائے آل پر، ہر خزانے کو لٹایا اس خزانے کے لیے۔ اور قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، روشنی لازم ہے یہ وحشت مٹانے کے لیے۔ قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، روشنی لازم ہے یہ، روشنی لازم ہے یہ وحشت مٹانے کے لیے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب خطیب ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ ان کی موجودگی میں شعر پڑھتے وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف خیال یا مضمون ہی نہ ہو بلکہ شعریت بھی ہو، کوئی بات بھی کہی گئی ہو، شعری لہجہ بھی ہو، اسلوب بھی ہو۔ یہ بہت بڑے نقاد ہیں، ان کے سامنے شعر پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ روشنی لازم ہے یہ، روشنی لازم ہے یہ وحشت مٹانے کے لیے، کس کو نسبت کس سے ہے پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، کس کو نسبت کس سے ہے پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، سنگ در سبھی نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ کس کو نسبت کس سے ہے، کس کو نسبت کس سے ہے پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، سنگ در سبھی نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، سنگ در سبھی نہیں ہیں سر جھکانے کے لیے۔ اور ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے سیکھ، 1400 سال سے آپ نے یہ کلیہ استعمال کیا ہوا ہے۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں کہ ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے سیکھ، ذکر عطرت چھیڑ دے ظرف آزمانے کے لیے۔ ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے سیکھ، ذکر عطرت چھیڑ دے ظرف آزمانے کے لیے۔ بزم زہرا میں سب آئیں اپنی خواہش ہے یہی،
بزم زہرا میں سب آئیں، اپنی خواہش ہے یہی، باب جنت کھول رکھا ہے زمانے کے لیے۔ بزم زہرا میں سب آئیں، اپنی خواہش ہے یہی، ذکر زہرا میں سب آئیں یا بزم زہرا میں سب آئیں، اپنی خواہش ہے یہی، باب جنت کھول رکھا ہے زمانے کے لیے۔ آنے دیکھیے، لیکن ہم آنے کے بعد اس کو پرکھتے بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ بزم رسالت میں آ گئے تھے، تو یہ تو دیکھیے اس لیے پیش نظر رکھنا پڑتا ہے کہ آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھیں گے ہم اپنا بنانے کے لیے۔ آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھیں گے ہم اپنا بنانے کے لیے۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں، سر مقطع شعر ہے، جہاں جہاں مومنین تشریف فرما دیکھیے گا، انشاءاللہ شعر ضائع نہیں جائے گا، کہ کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، ہوتی تو آتی یقیناً حق جتانے کے لیے۔ کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، ہوتی تو آتی یقیناً حق جتانے کے لیے، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، میں کدا کافی ہے یہ کوثر بنانے کے لیے، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، پر کہاں لایا نصیب، میں کدا کافی ہے یہ کوثر بنانے کے لیے۔ جی پیش کرتا ہوں، دیکھیے، کس کو نسبت کس سے ہے، کس کو نسبت کس سے ہے، پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، کس کو نسبت کس سے ہے، پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، سنگ در سبھی نہیں ہیں سر جھکانے کے، کس کو نسبت کس سے ہے، پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، سنگ در سبھی نہیں ہیں سر جھکانے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد بار۔ آپ سے درخواست گزار حسینیہ سید اکبر رضوی کے تحت یہ مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ گزشتہ 2 سال سے منعقد ہو رہی ہیں، محرم کی مجالس بھی، پھر سفر کی مجالس، پھر ایام فاطمیہ کی مجالس بھی۔ اور یہ حسینیہ منسوب ہے بہت بڑے عزادار اور فرش ازا کے خدمت گزار جناب سید اکبر رضوی اعلی اللہ مقام ہو، جو خود بھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے کے مانے جاتے تھے، بہت بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اکبر رضوی صاحب کا۔ ان کی سعادت مند اولاد نے ان مجالس کا سلسلہ حسینیہ اکبر رضوی کے تحت شروع کیا ہے۔ پروردگار ان کی اولاد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے مرحوم
سید اکبر رضوی صاحب علی اللہ مقامہ اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جہاں ہم نے کل بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ہم لے آئے تھے آیے تطہیر تک اور چادر تطہیر تک، اور یہاں بات کو ختم کیا تھا، بس 2 منٹ لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو۔ یہاں بات کو ختم کیا تھا کہ جیسے قرآن مجید میں انما کلمہ حصر ہے، ایسے اہل بیت کے درمیان میں وجود معصوم کونین کا وجود جو ہے وہ حصر کی علامت ہے، یعنی اگر آپ کے ذریعے سے تعارف نہ کرایا جائے تو غیر کے داخلے کا امکان موجود رہے گا۔ لیکن یہ حدیث قصہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے، کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ جو جملہ ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، اس میں بہت بڑا کمال یہی چھپا ہوا ہے کہ اگر جناب معصوم کونین سے ہٹ کر کسی سے بھی تعارف کرایا جاتا تو غیر کے داخلے کا امکان موجود تھا۔ اس پہ آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں اور ہم بھی اس پہ کافی مجالس پڑھ چکے۔ بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اب ایک اور معیار کیا ہونا چاہیے، کل ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اہل بیت میں لوگوں کے بہت ساروں کے دعوے ہیں کہ سب شامل ہیں، یہ بھی شامل، وہ بھی شامل، وہ بھی شامل نہیں۔ ہم بالکل ایک عقلی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کل بھی عرض کیا تھا اس میں کوئی جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، اپنا ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں جو ہمارا نقطہ نظر ہے، ہمارے علماء کا، میں پورے مکتب کا نقطہ نظر ہے، اس پر دلیلیں قائم ہیں نا، وہ دلیل قائم کریں گے۔ اب کوئی ماننا چاہتا ہے تو مان لے، نہیں ماننا چاہتا تو زبردستی تو ہم اسے منواتے نہیں۔ چلیے اگر یہاں بھی حدیث قصہ پر بھی یہ اعتراض اٹھا دیا جائے کہ یہ ہماری حدیث قصہ ہے، یہ تو حالانکہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مستند اور معتبر صحابی اللہ کے رسول کے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، اور انہی سے بہت ساری روایات احادیث دوستوں نے بھی نقل کیے۔ لیکن بہرحال کوئی اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ حدیث قصہ تو آپ کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، تو چلیے ہم اس سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مصداق ہے کون۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا مصداق کون ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے روایت، اور تیسری چیز ہوتی ہے درایت، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم درایت پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آیات کے ذریعے سے ہم نے سمجھانا چاہا، کوشش کی، جس کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا نہ مانیے، لڑنے کی بات کوئی نہیں ہے، جھگڑنے کی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، اہل ذکر کا بھی حوالہ دیا، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی مثال بھی دے کر سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر چادر تطہیر میں جو ہستیاں آئیں ان میں یہ 5 ہی ہستیاں ہیں حضور سمیت، چھٹا کوئی آیا نہیں، اگرچہ کہ اس گھر میں ایک سے ایک، یعنی ایک بڑی شخصیات جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستیاں موجود تھیں، حتیٰ کہ خود معصومہ کونین کی صاحبزادیاں جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ہم نے ان کو تو شامل نہیں کیا کیونکہ ہم نے بنائی ہی نہیں حدیث قصہ، تو ہم شامل کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے اگر کوئی بناتا تو کوشش کرتا کہ علی کی سب اولاد کو لے آؤ نا، یعنی علی سے علی جناب مولا کائنات کی اولاد تو زیادہ ہے، چلیے اور دیگر ازواج سے بھی ہے، لیکن کوشش کرتا کہ معصوم کونین کی تو 4 بچوں کو لے آئے نا چادر میں، ہے نا۔ اگر کوئی انسان گڑھتا تو کیا کرتا، انسان بناتا تو کیا کرتا، حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دونوں شہزادیوں کو بھی لے کر آتا، لیکن نہیں، یہ بند باندھنا ہی بتا رہا ہے کہ بے شک عالم غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان کا مقام، علمی مقام جس کو کہتے ہیں نا۔ دیکھیے اب معصوم کی ہم تھوڑی سی تشریح کر دیں، جب میں معصومہ کہوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تو پریشان مت ہو جائیے، مشوش نہ ہو جائیے۔ دیکھیے ایک ہے 14 معصومین کی حصار، تو 14 معصومین میں کوئی 15واں ہے نہیں ہے، لیکن معصوم قم کیا ہے؟ نام تو آپ کا فاطمہ ہے، لیکن اپنی ہستی شخصیت کی وجہ سے وہ کیا کہلائیں؟ جناب معصومہ۔ تو اس معنی میں ہم کچھ ہستیوں کو یہ درجہ دیتے ہیں، یہ ہماری عقیدت کا بھی تقاضا ہے اور یہ ان کے مقام کا بھی تقاضا ہے، یہ ان کے کردار کا بھی تقاضا ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اگر کہیں یہ سن لیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جیسے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ ہے نا ایسا، جیسے جناب عباس علیہ السلام، تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہیں، پنجتن میں شامل نہیں، 12 اماموں میں شامل نہیں، تو یہ ایک الگ ہے مقام ہے۔ جیسے امام، ہر نبی امام ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
ہے نا 83ویں 73ویں آیت ہے سورہ انبیاء کی کہ ہم نے انہیں امام بنایا. یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ پہلے انبیاء کا ذکر ہے نا کہ انبیاء کو سب کو ہم نے پیشوا بنایا. تو انبیاء کی امامت یہ بطور کلی امامت ہے نا، یہ وہ عمومی امامت ہے جو ہر نبی کو دے دی گئی، ہر نبی کو پیشوا بنا کے بھیج دیا گیا. لیکن جب ہم امامت خاصہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں ہے؟ وہ 12 اماموں کی امامت خاصہ ہے جو جناب ابراہیم کی نسل میں انعام کے طور پر انہیں دی گئی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ہم جب بات کریں تو لیکن ہم نے بتایا کہ یہ چادر تطہیر میں کتنے لوگ ہیں؟ اس کے سائے یمانی میں کتنے لوگ؟ 5 لوگ. تو اگر کوئی ہم میں سے کسی نے مطلب ہمارے باپ دادا میں کسی نے گڑھی ہوتی تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ تو دونوں ہستیوں کو بھی لے کر آتا کہ نہیں لے کر آتا. بس یہی کمالات ہیں حدیث قصہ کے کہ جگہ جگہ بند باندھے گئے ہیں کہ ہاں سب کا مقام اپنی جگہ، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا مقام اپنی جگہ، ان دونوں شہزادیوں کا مقام اپنی جگہ مسلم. لیکن جو 5 کا مقام ہے وہ کسی چھٹے کا نہیں ہے. جو ان 5 کا مقام ہے چادر تطہیر کے اندر ہے نا، جو پنجتن پاک زبان پہ آ گیا لوگوں کی نا ہمیشہ ہمیشہ کی دی. اب آئیے اب قائم کریں گے درایت. یہ تو روایت ہے نا کہ وہاں بھی ہیں. میں نے عرض کیا کل عبدہ یمانی کا میں نے نام لیا اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے ذکر کیا 5 کا. لیکن بس وہ گزشتہ 40 سال میں وہ جو ایک دور چلا پروپیگنڈے کا بازار پھر گرم ہوا، جیسے بنی امیہ کے زمانے میں ہوا تھا، وہ زمانہ واپس پلٹا اور اتنا پروپیگنڈا کہ سامنے کی چیزوں کو بھی مشکوک بنا دیا گیا. سامنے کی چیزوں کو بھی جو باتیں مسلم تھیں ان کو بھی کیا کیا؟ شکوک و شبہات کا شکار بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آئیے چلیے، اگر کوئی نہیں مانتا، پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ روایات وہاں بھی موجود ہیں پنجتن کے حصار کی، لیکن چلیے درایت قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، درایت قائم کرتے ہیں. اور اس پہ ہم نے الگ انداز میں پہلے بات کی ہے، اس پہ ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب بھی میں مباہلے کا ذکر کرتا ہوں کچھ نہ کچھ نئے پہلو سامنے آتے ہیں. میں ناچیز سا طالب علم ہوں، لیکن جب پڑھتا ہوں زیادہ غور و فکر کرتا ہوں، جتنا اس کو دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک گوشہ نکلتا چلا آتا ہے. اور جتنا میں مباہلے کو پڑھتا چلا جاتا ہوں اتنے زیادہ اس کے پہلو میرے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ مباہلہ کیا ہے. اچھا، پھر تمام مفسرین کا اتفاق بھی ہے. کسی نے چاہے ایک لائن میں لکھا لیکن لکھنا تو پڑا نا. کیا لکھے گا مباہلے کے جواب میں؟ آئے مباہلے کے جواب میں کیا لکھے گا؟ تو بالآخر سب کو لکھنا پڑا کہ بھائی یہ 5 ہستیاں مباہلے میں گئی تھیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین. ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے. یہ 5 ہستیاں گئی تھیں تو طے ہے نا، جتنا بھی متعصب مفسر ہو لکھنا تو پڑا اسے. مباہلہ واقعہ پورا نہیں لکھا کسی نے، لیکن یہ تو لکھنا پڑا کہ مباہلہ ہوا تھا اور یہ ہستیاں گئی تھیں. کس سے ہوا تھا بھائی؟ بنی نجران سے ہوا تھا. اور نام بھی لکھ دیا لوگوں نے، ان کے سردار کا بھی وہ نام ہے نہیں، مجھے سے غرض نہیں، لیکن کیونکہ تفسیروں میں لکھا ہے عاقب نام. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں کچھ اور بھی نام لکھا ہوگا، خیر اس سے بحث نہیں، مگر فی الحال ہم عاقب نام ہی لیں گے اس کا. تو عاقب جو وہاں سے آئے تھے 40 بنی نجران کے، اور 40 کے 40 علماء تھے، جاہل کوئی نہیں تھا. پھر ان علماء میں جو ان کے نزدیک عالم تھا وہ تھا عاقب، یعنی ان کا سب سے بڑا سردار، یا جس کو یہ سب سے بڑا عالم جانتے تھے، کتابوں کا عالم، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا مکمل ایک عالم تھا. اس کو معلوم تھی، علامات بھی جانتا تھا. نبی کی علامت کیا ہے، پیغمبر کی علامت، ابھی بتا دیتے نا آپ کو، پیغمبر کی علامت کیا ہے، رسول کی علامت کیا ہے، نہ ہو تو کیا نشانی ہوگی، ہے تو کیا نشانی، یہ سب جانتا تھا. یہ آئے تھے نا دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، مدینے میں آئے تھے. کہاں ہوا تھا یہ ان کا مباحثہ؟ مسجد نبوی میں ہوا تھا نا. مختصر کر دیتے ہیں، چلیے وہ سب آپ لوگ بار بار سنتے ہیں. مباحثہ ہوا 40 دن 39 دن، جتنے دن بھی ہوتا رہا بھائی، اتنے دن ہوا کہ وہی آ گئی کہ بس اب گفتگو کا دروازہ بند. وہی آئی نا، اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے تھوڑی گفتگو کا دروازہ بند کیا. آپ تو گفتگو کر رہے تھے روز، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. تو اب بتائیے کہ 39 دن 40 دن رسول نے کون سی دلیل ہے جو قائم نہیں کی ہوگی؟ کی ہے نا، لیکن وہ نہیں مان رہے. لہذا آگے فمن حاج، اب وہی آ گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ بس اب گفتگو کا دروازہ بند. اب بھی آپ سے حجت کر رہے ہیں، اب بھی لڑ رہے ہیں. جب سارا علم دے دیا گیا، سب ان کو بتا دیا گیا، علم رکھنے کے باوجود بحث کر رہے ہیں، اب گفتگو نہیں ہوگی،
اب مباہلہ ہوگا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت کا میدان، جمع ہو جاؤ تم سب اپنے لوگوں کو لے کے، ہم اپنے لوگوں کو لے کے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت قرار دیں گے اللہ کی۔ اور جھوٹوں میں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت خاتمہ، جس پر لعنت پڑی، لعنت کا ہلاکت کا میدان ہے بھائی یہ، جس پر اگر مباہلہ ہو جائے تو جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک۔ ایسے ہی ہے نا، ابھی مباہلے کا دن تو وہ ڈرے ہوئے تھے بنی نجران کے لوگ کہ بھائی تو اتنے سارے آ جائیں گے، تو پورا مکہ اس زمانے میں 25 سے 35 ہزار کی آبادی بتائی جاتی ہے، تو آج کی سمجھ لیجیے کہ اس زمانے کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر مدینہ، اتنی آبادی ایوریج نکالیے گا تو لاکھوں میں پہنچ جائے گا، 60-70 لاکھ کی آبادی بن جائے گی، اتنا بڑا شہر مدینہ۔ تو ان کا بھائی یہ تو سب آ جائیں گے، ہم تو 30-40 ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ عاقب نے معیار بتایا۔ اب دیکھیے، اب کوئی نہیں مانتا تو میں دیکھیے تکرار ضرور ہوئی ہے واقعے کی، لیکن جو پہلو میں درایت کا کہہ رہا ہوں وہ درایت کا پہلو اب آپ کو نکال کے دے رہا ہوں کہ وہ درایت ہے کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اچھا، جس نے بھی مباہلہ لکھا اس نے یہ واقعے کو لکھا، اور نہیں بھی لکھا تو افراد تو لکھے نا کہ کون کون گئے، لکھے نا افراد۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے معیار معلوم ہے، کاش اسی سے سیکھ لیا ہوتا معیار۔ عجیب ہے، کہتے ہیں مجھے معیار معلوم ہے، اور معیار یہ ہے کہ مباہلے کا میدان ہے ہلاکت کا میدان۔ اگر یہ آ جائے شہر والوں کے ساتھ تو ڈٹ جانا، میدان میں مباہلہ کریں گے۔ شہر والوں کے ساتھ آئے تو ڈٹ جانا، ہم مباہلہ کریں گے۔ لیکن اگر آئے صرف گھر والوں کے ساتھ تو پھر مباہلہ نہیں کرنا۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ شہر والے الگ، گھر والے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ جو بھی آئے گا گھر والا وہی ہوگا۔ اس نے کہہ دیا نا کہ اگر گھر والوں کے ساتھ آئے تو اب جس کے ساتھ بھی اللہ کا رسول آئے گا یا شہر والوں کے ساتھ آئے گا یا گھر والوں کے ساتھ۔ اب جب گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تو کس کے ساتھ آیا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب اگر شہر والوں کے ساتھ نہ آیا، گھر والوں کے ساتھ آیا، تو طے ہو گیا نا کہ جو آ رہے ہیں وہی گھر والے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر شہر والوں کے ساتھ آئے گا تو ہم مباہلہ کریں گے، اگر گھر والوں کے ساتھ آئے گا تو مباہلہ، تو طے ہو گیا نا کہ اب یا شہر والوں کے ساتھ آئیں گے یا گھر والوں کے ساتھ۔ اب یاد رکھیں کہ یہ اسی موقع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ذوف کا اظہار بھی کیا، رات گھر میں بھی گزاری اپنی بچی کے، اور اعلان بھی کیا چادر میں۔ جب یہ 5 جمع ہوئے تو اعلان بھی کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کیونکہ ویسے تو بہت سارے تھے نا شامل، گھر میں تو بہت سارے افراد ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، پھر پوری تفصیل کی بات ہے کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، نشاندہی کر دی۔ لہذا جب صبح مباہلے کے لیے نکلے تو ان 5 افراد کے ساتھ، یہ کل یعنی 5، 4 اور ایک حضور، 5 افراد، باقی شہر کو منع کر دیا کہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ اب جب اس شان سے نکلے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ گھر کے لوگ، تو وہی اہل بیت کہا تھا نا کہ اب جب یہ آ رہے ہیں تو پورے عالم اسلام نے دیکھا بھائی مدینہ پورا عالم اسلامی ہے نا اس وقت کا، یہ عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، عالم اسلام کی سرداری کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ سردار اسلام یعنی ہمیشہ کے لیے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کا سردار ہے، وہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ سب دیکھ رہے ہیں نا کہ جن کے ساتھ نکلے ہیں وہی اہل بیت ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس گھر کا ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ لہذا یہی غلط فہمی تھی لوگوں کو کہ جو بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اہل بیت کا مصداق ہے۔ اس لیے مباہلے کا میدان سجایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس اب اس میدان کا، بھائی یہ بھی تو غزوہ ہے نا، صرف تلوار سے غزوے تو نہیں ہوتے ہیں، یہ میدان ہے، میدان۔ جیسے کہ ذوالعشیرہ ایک میدان ہے، شب ہجرت ایک میدان ہے، بدر ایک میدان ہے، الگ الگ معرکے کی نوعیت الگ ہے، معرکے تو ہیں نا، غزوات تو ہیں، میدان تو ہے، میدان بدر، میدان احد،
میدان خندق، میدان خیبر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد چلیے بعد میں آ جائے گا میدان غدیر، ہے کہ؟ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میدان مباہلہ۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ میدان۔ بس ہر میدان کا ایک نہ ایک سربراہ ہے کہ نہیں، سالار ہے کہ نہیں؟ بھئی حضور کی ذات کو الگ رکھیے، پرچمدار تو کوئی ہے، علمدار تو کوئی ہے، بس یاد رکھے گا میدان مباہلہ وہ غزوہ ہے، وہ معرکہ ہے جس کی پرچم بردار حضور کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ ہے پرچم بردار، اس غزوے کی فاتح، اس غزوے کی علم بردار کون ہے؟ فاطمہ زہرا، ہمسر علی، دختر رسول۔ یہ ہے فاطمہ زہرا کا مقام۔ ابھی اور آگے بڑھاتے ہیں آپ کو۔ بات معلوم ہوگی کہ اگر وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھائی درایت تو دیکھ لو۔ درایت پہ اللہ کا رسول کسے لے کر جا رہا ہے؟ کس کس کو لے کر جا رہا ہے؟ تو جو جا رہے ہیں وہی تو اہل بیت ہیں، اور کوئی، بھائی سب محترم ہیں، میں کسی کے احترام میں کمی نہیں کر رہا، سب محترم ہیں، لیکن اس منصب پر نہیں کہ ان کو مباہلے میں لے کر جایا جاتا۔ اگر اس منصب پر کوئی ہوتا تو اللہ کا رسول اسے بھی ساتھ لے کر جاتا۔ پھر پوچھیے اپنے مفسرین سے کہ کہاں سے وہ یہ لائے واقعہ۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بھی شیعوں نے گھسیڑ دیا تھا اندر، کہیں مباہلے میں شک نہ کرنے لگے۔ اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ہو اس کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل ذرا مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کرے تو کیا کریں، کیونکہ جہاں بنیاد تھی جو پایا تھا وہی ہلنے لگا ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ سامراج نے بنایا تھا کوئی عقیدہ تو کوئی نہیں مانتا تھا، آج سارے گالیاں دے رہے ہیں۔ اب فائدہ نہیں، وقت گزر گیا، اب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں وہ راسخ ہو چکا، اب تم نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکال سکو گے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوئی تھی نا، تم نے گڑبڑ کی ہے 100 سال میں، اتنی گڑبڑ کی ہے کہ مصیبت ہو گئی، تمہاری اپنی مصیبت ہو گئی، اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ جن انگریزوں نے بنایا تھا، جب تک ضرورت تھی کہا اس پہ چلتے رہو، اب ضرورت ختم ہوئی کا خبردار، واپس بیک ٹو دی پویلین۔ تو واپس اپنے جاہلانہ کاموں کی طرف پلٹ گئے کہ نہیں پلٹے؟ معلوم ہوا کہ 1400 سال کے اسلام نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ جیسے جاہل کل تھے حق کے مقابلے میں کھڑے تھے، ویسی جاہل آج بھی حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے، چلیے، ابھی درایت پوری نہیں ہوئی، ابھی ایک اسٹیپ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دوسری درایت لے لیجیے۔ جب اس نے آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ جیسے ہی دیکھا تو وہ جملہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں، مجالس سے سنتے رہتے کہ مباہلے سے ہاتھ اٹھاؤ، جزیہ دو جان بچاؤ، چلو یہاں سے جزیہ دے کے چلو۔ کیوں؟ ان کا بھائی کیوں، کیا ہوا؟ کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ جملہ ہے نا اس کا، کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اچھا اب دیکھیے، اس نے قرآن کی تلاوت تو نہیں کی، وہ آیت نہیں پڑھی اس نے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں تو پہاڑ اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا وزن بتایا کہ قرآن کا وزن کیا ہے، کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اب جب ہم کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو ہمارے پاس دلیل قرآن سے، اور اس کی جگہ کچھ اور لگایا جائے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دو وزنی چیزیں، گرا بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ وزن کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ قرآن کا وزن بتایا قرآن نے، خود بتایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب دوسری وزنی چیز کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں معلوم۔ کیا کہہ رہا ہے وہ عاقب؟ کہہ رہا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے وہ آیت نہیں پڑھی، لیکن اتنا علم رکھتا ہے کہ ان کا وزن کیا ہے، یعنی پہاڑوں سے مراد کیا ہے؟ جس شے کو اشارہ کریں گے وہ شے اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت دو چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن کا وزن اٹھائیں گے اہل بیت اور اہل بیت کا وزن اٹھائے گا قرآن۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر پیش نہیں کر سکتا
کہ وزن کی تفسیر کیا ہے، ثقلین کی تفسیر کیا ہے، ثقلین کا معنی کیا ہے، یہی معنی ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں اور ہمارے یہاں نقل کیا جاتا ہے، یہی معنی ہے وزن کا۔ اب آئیے، کہتا ہے کہ وہ وزنی وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بتائیے یہ چہرے پہلے نہیں دیکھے تھے کیا؟ روز تو دیکھ رہا تھا، کس سے بات چیت کر رہا تھا، کس سے بحث ہو رہی تھی، کس سے گفتگو ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول سے تو ہو رہی تھی، آمنے سامنے ہو رہی تھی، تو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سارے صحابہ کرام تشریف لاتے تھے رضوان اللہ علیہم، وہ سب آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ سارے تشریف لاتے تھے، سب کو دیکھا تھا۔ اچھا مولا کائنات کے آنے پہ کوئی پابندی تھی کیا؟ وہ بھی آتے تھے۔ حسین علیہ السلام پر کوئی پابندی تھی؟ وہ بھی آتے تھے، وہ تو گھٹنوں چلتے بھی آ جاتے تھے امام حسین تو دونوں کو ممبر سے اتر کے اللہ کے رسول زانوں پہ بٹھا لیتے تھے اور پھر خطبہ شروع کر دیتے تھے۔ ساری روایت میں ملتا ہے، سب کو کس کو دیکھ رہا ہے؟ اور جو 5ویں ہستی آج شامل ہے اس کو تو آج بھی نہیں دیکھا، نہ پہلے دیکھا، وہ تو محجوبہ ہے، حجاب میں ہے، ظاہری حجاب بھی ہے اور پھر رسالت، امامت اور ولایت کا حجاب بھی ہے نا؟ رسالت، امامت، ولایت سب نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے نا۔ بظاہر رسالت، امامت، ولایت نے اپنے حصار میں لیا ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ باطن میں یاد رکھیے گا، پھر وہی بات آ گئی، فاطمہ وہ کلمہ حسر ہے اہل بیت کے درمیان جس نے اپنے حصار میں لیا ہے، یعنی رسالت، امامت اور ولایت کے گرد حصار کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ تاکہ غیر داخل نہ ہو سکے، اس فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہے، لہٰذا کہاں دیکھا؟ لیکن نہیں، مسئلہ کیا تھا؟ وہی مسئلہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کب تھا؟ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی اور پوچھا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ چادر میں کون ہے؟ کیوں؟ جناب جبرائیل کو نہیں معلوم کہ کون ہے؟ یہ گھر کوئی نیا ہے جناب جبرائیل کے لیے؟ صبح شام آنا جانا ہے، مختلف الملائکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مشیت کہتی کہ اے جبرائیل آپ کو نہیں معلوم کہ کون ہے؟ یہ پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بے معنی سوال۔ لیکن نہیں، مشیت نے نہیں ٹوکا۔ کیوں؟ مشیت کے علم میں بھی ہے کہ آج جبرائیل جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، جبرائیل کو نہیں معلوم، ورنہ معصوم تو مبالغے میں بھی استجاب میں کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ جو معلوم اور کہتے کہ نہیں معلوم، ہو نہیں سکتا نا۔ ابھی ملک جناب جبرائیل جیسا ملک، روح الامین جیسا ملک، تو پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء، چادر میں ہے کون؟ گھر وہی ہے، سب وہی ہے، صحن وہی ہے، یہ چادر میں ہے کون؟ مشیت جانتی ہے مجبوری کو۔ کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا، پہچانتے تھے، نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین، پہچان۔ جب یہ پانچوں نور چادر زہرا میں جمع ہوئے، نور اپنے کمال کو پہنچ گیا، نور کامل ہو گیا۔ جب نور کامل ہو گیا، ایک نور بن گیا، جب ایک نور بن گیا تو آنکھیں خیرہ ہو گئی، جبرائیل نے پہچانے کہ گھر وہی ہے، آنگن بھی وہی ہے، شخصیتیں بھی وہی رہتی ہیں یہاں، پھر یہ نور کیسا ہے جسے میں نہیں پہچان پا رہا؟ اس لیے ارشاد ہوا ہوں فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اگر جبرائیل سوال نہ کریں تو یہ جواب ہی نہیں آ سکتا تھا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ اس لیے سوال کیا تھا تاکہ جواب آ جائے۔ اب وہی بات وہاں لے جائیے کہ دیکھا تھا، پہچانتا تھا، یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، یہ نور حسن ہے، نور حسین ہے، الگ الگ دیکھا تھا۔ آج جب نور فاطمہ درمیان میں آیا تو علم رکھتا تھا کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، فوراً پہچان گیا کہ نور اپنے کمال پر پہنچ کے آ رہا ہے، سمجھ گیا تھا کہ یہ نور وہ نور ہے کہ جس شے کو اشارہ کرے گا وہ شے ان کی تابع ہو جائے گی، وہ شے ان کے اشارے پر عمل کرے گی، لہذا فوراً ہاتھ اٹھا لیا، یعنی اعلان کر دیا کہ میں نہیں پہچان سکا، یہ وہ نور اپنے کمال پر آ رہا ہے، لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ قوم نصارہ ہلاک ہو جائے گی، قوم نصارہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب آئیے کمال پہ آخری منزل، ہم جیسے لوگ، ویسے تو آخری منزل اللہ جانتا ہے، لیکن اس مجلس میں آپ کو کمال تک پہنچائیں کہ وہ ہے کیا؟ پس کون ہے فاطمہ؟ کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہ دی ہوگی مسجد نبوی میں گفتگو کے وقت؟ اللہ کا رسول ہے، عالم فی العالمین، عالمین میں اس سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے پورے عالمین میں، تو اس سے بحث کی ہے، اور اس نے کون سی دلیل ہے جو نہیں دی ہوگی؟ دی ہوگی نا،
آخر اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں آپ کی کوئی دلیل نہیں مانتے، بس اب بحث ختم۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے مقام فاطمہ کیا ہے؟ اب گفتگو نہیں ہوگی میرے حبیب، اب میں آپ کو وہ دلیل دوں گا، وہ برہان دوں گا، وہ حجت دوں گا کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہوں تو اللہ کے رسول کے لیے پروردگار جو حجت بھیجتا ہے اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ۔ حجت بالغہ ہے فاطمہ، جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں وہاں جو دلیل اللہ کے رسول کو ملتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس دلیل کا نام ہے فاطمہ۔ اب پھر تکرار کر رہا ہوں اس روایت کے، سمجھ میں آیا کیوں معصومین فرماتے تھے کہ نحن حجت اللہ علیکم یا نحن حجت اللہ علی الناس، ہم انسانوں پر اللہ کی حجت، و فاطمہ تو حجت علینا، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ مقام فاطمہ کہ جس کا احترام رسول کا تو میں نے بتا دیا کہ رسول کیسے احترام کرتے تھے فاطمہ تو امو ابیہا، اور کیسا احترام تھا کہ جب صاحبزادی تشریف لاتی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں، اور بھی ہے سیاہ میں دوسری جگہوں پر بھی ہے، سیاہ کے علاوہ بھی دیگر منابع جو ہیں اس کے موجود ہیں بہت سارے، لیکن میں نے اس لیے نام لے دیا کہ آسان ہو جائے ڈھونڈنے میں۔ صحیح مسلم کی حجاج ابن مسلم نیشا پوری، جس کی صحیح مسلم سیاہ ستہ میں دوسرا نمبر ہے نا، صحیح بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ صحیح بخاری میں وہ ہے فاطمہ تو بذت منی من ازاہا فقط ازانی، وہ حدیث وہاں ہے اور یہ حدیث یہاں ہے اس میں صحیح مسلم میں، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جب بھی واقعہ پورا نقل کرتے ہیں کہ اس کی تشریح میں جناب فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی فاطمہ رسول کے گھر میں تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، قام الیہا ورحبہا، ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے مرحبا کہہ کر، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی مسند پہ اپنے مقام پہ انہیں بٹھا دیتے تھے۔ مسند رسالت کی اہمیت بتائیں آپ کو، جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، ہماری جانیں ان پر قربان۔ جناب ام حبیبہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جناب ام حبیبہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جناب ام حبیبہ مکہ میں اسلام لائی تھی، اور جانتے نا کس خاندان سے، کس کی بیٹی ہیں، کس شخص کی بیٹی ہیں، لہٰذا خاندان سے نکال دی گئی تھی اور آ کے رسول نے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کیسی مومنہ خاتون ہے، جب وہ جو تھا صلح حدیبیہ اس کو معاہدے کو عہد شکنی کی مکے والوں نے، اور پھر یہ خطرہ ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، عہد شکنی کی ہے، تو اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا نا ابو سفیان صاحب نے، وہ تشریف لائے، مدینے آئے، اور مدینہ آ کے ایک جگہ سے سفارش ڈھونڈ رہے ہیں، دوسری سفارش ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی سفارش مل جائے اس معاہدے کی تجدید ہو جائے، نہیں ہو پا رہی تھی، تو جانتے تھے کہ گھر میں میری بیٹی ہے جناب ام حبیبہ، پھر میں کہہ رہا ہوں جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں کہتا میں انہیں کیا کہتا ہوں، سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے مقام دیکھیے، سب نے لکھا، مورخین نے لکھا ان کے لیے کہ جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کہ گھر تشریف لائے کہ میری بیٹی ہے وہاں تو جاؤں، جب گئے تو اس نے کہا ٹھہرو، بٹھایا نہیں بلکہ ٹھہرو، مسند کو ہٹا دیا، تو وہ حیران ہوا یہ کیا کیا تم نے، وہ چھوٹا سا قالین کے لیے جا نماز ٹائپ کا مصلی کے جو بھی کہہ لیے ٹکڑا وہ ہٹا دیا، کہا کہ اس پہ رسول بیٹھتے ہیں اللہ کے، یہ مسند رسول ہے اور تم کافر ہو، میں اس پہ مسند رسالت تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی ہوں۔ یہ بیٹی کہہ رہی کیونکہ جانتی ہے کہ ماں باپ الگ، اللہ کے رسول کا مقام الگ ہے، لہذا ناراض ہو کر چلے گئے تھے کہ میری بیٹی ہو کر تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو اللہ کے بندو دیکھ تو لیا کرو، کریکٹرز کو الگ الگ تو کیا کرو، ہم کسی خاندانوں کے ایسے بطور کلی دشمن تھوڑی ہیں، اگر ان خاندانوں میں بھی کوئی ایسا نکلا ہے مومن یا مومنہ تو ہم نے اس کو الگ کر کے رکھا ہے، ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود و سلام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کہ سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دے دے گا، ہم نے تو یزید کے بیٹے کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، یزید کے بیٹے کو، کیوں؟ اپنے باپ کا مخالف تھا، اس تخت پہ نہیں بیٹھا جس تخت پہ خون حسین لگا ہوا تھا، نہیں بیٹھا۔ تو ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم تو کرداروں کو الگ الگ کرتے رہے، الگ الگ کرتے رہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ہے مسند، یہ ہے مسند رسول کی اہمیت۔ اب اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مرحبا کہتا ہے، استقبال کرتا ہے، اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، مسند رسالت پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ بضعۃ منی، میرا جز ہے،
جزو رسالت ہے، اور تفصیل اس کی ہم کبھی بیان کر چکے ہیں، وہ بیان نہیں کریں گے، بس اتنا کافی ہے، کیونکہ جزو رسالت ہے، جزو رسول، صرف اسی کو بیٹھنے کا حق ہے، بیٹی کی حیثیت سے نہیں۔ بیٹی کی حیثیت سے بٹھاتے تو سنت رسول بن جاتی نا، سب اپنی بیٹیوں کو بٹھاتے، لیکن قیامت تک یہ فعل سنت رسول نہیں بنا۔ کیوں؟ یہ صرف فاطمہ کے لیے مخصوص تھا، یہ فعل، یہ سنت بن نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ منصب تھا فاطمہ کا کہ وہی مسند رسالت پر بیٹھ سکتی ہے، اور کوئی مسند رسالت پر بیٹھنے کا حقدار نہ تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس زحمتوں کو آپ کی تمام کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ گھرانہ، یہ وہ گھرانہ جہاں امام المتقین بھی ہے، اور جتنے ائمہ ہیں متقین کے امام ہیں، ان سب کو پروان چڑھانے والی ذات کا نام ہے ارحام مطہرہ میں سب سے مقدس، محترم، صادقہ، طاہرہ، مطہرہ، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ ہستی فاطمۃ الزہرا کی ذات۔ اللہ نے کیا منصب دیا اور کیوں دیا؟ بس اب منزل کی طرف آتے ہیں۔ کیا منصب دیا؟ پیغمبر ختم مرتبت کی صاحبزادی، مولا کائنات کی ہمسر، 11 اماموں کی ماں، 11 اماموں کی ماں، اور جس مہدی دوراں کا 72 فرقے انتظار کرنے، میں نے 73 نہیں کہا، ایک 73ویں ناصبی کو میں نے الگ کر دیا۔ 73 فرقے ہوں گے نا مسلمانوں کے، یہی حدیث ہے نا کہ 72 تو بنی اسرائیل میں تھے، اور تمہارے 73 ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا تھا 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہ الگ ہے کہ 73 فرقے ہیں اور فرقے فرقیاں بہت ہیں، یعنی ہر فرقے میں پھر اور فرقے فرقیاں، وہ الگ ہیں، لیکن مسلم جو بڑے فرقے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 73۔ ان میں سے ایک کو ہم نے نکال دیا، تو 72 فرقوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مہدی کے ظہور پہ ہے نا۔ مہدی کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے، کچھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیدا ہو گیا، ہمارے پاس دلیلیں، تاریخی دلیلیں اس کی۔ کچھ کہتے ہیں امام حسین السلام کی اولاد سے، کچھ کہتے ہیں امام حسن کی، لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ایک ہی، چاہے کہیں سے بھی کتاب چھپے مہدویت پہ، کہے گا یہی کہ مہدی اولاد فاطمہ ہوگا، حسین کا ہو یا حسن کا ہو۔ پھر بھی لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتا مقام فاطمہ، کہ بابا منجی بشر، شوہر منجی بشر، بیٹے منجی بشر، اور پھر آخر میں وہ جو غلبہ دین کا لے کر آئے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ کس کا بیٹا؟ ابن فاطمہ، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اور حالات یہ بتا رہے ہیں زمانے کے، میں تاریخ اور سال اور دن تو معین نہیں کر سکتا، یہ تو گناہ ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں، علامات یہ بتا رہے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ مکے کے حالات پکار رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، عربوں کے حالات پکار رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جو حرکتیں وہاں ہو رہی ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، جو وہیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جب کفار یہ سمجھیں گے کہ ہمارا قبضہ ہو گیا، عین اس وقت فاطمہ کا لال آواز دے گا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنے مقامات اور منصب کی مالک فاطمہ، کیا اجر رسالت دیا ہے، کیا اجر رسالت دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بڑا آدمی، مشہور آدمی دنیا سے گزر جائے تو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے اسے رخصت کرنے کے لیے، ہے نا ایسا؟ چاہے مذہبی ہو چاہے دنیاوی ہو، رہنما چلا جائے تو دیکھیے آپ لاکھوں کے مجمع، آپ نے دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کیا حالات تھے، کیسا زمانہ تھا کہ معصومہ کو یہ وصیت کرنی پڑی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے، فلاں 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 فلاں، بلکہ تقریباً اہل مدینہ ہی کے لیے کہہ دیا تھا کہ کوئی میرے جنازے میں شرکت نہ ہو۔ اتنی تکلیف دی تھی فاطمہ زہرا کو، اتنے صدمے پہنچائے تھے مدینے والوں نے فاطمہ زہرا کو، 75 دن یا 95 دن یہ بی بی، اور وہ بھی زخمی حالت میں، کیونکہ دروازے پہ آگ لگانے کا واقعہ تو تھوڑے دن بعد ہی پیش آ گیا تھا نا، 10-12 دن کا فاصلہ رہا ہوگا، 10 دن کے اندر، ہفتے عشرے کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جتنے دن بھی رہیں آپ اس دنیا میں اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، رنج و علم کے ساتھ، اس طرح سے آپ نے باقی ایام اپنے گزارے عزاداران حسین۔ میں نے کل بتایا تھا تجہیز و تکفین کے واقعے کو۔ اب جب جنازہ تیار ہو گیا،
پہلے میں ذرا مولا کائنات کی کیفیت بتا دوں آپ کے مدفن پر، آپ کے مرقد پر. جب آپ سپرد لحد کر چکے تھے نا جسد اطہر فاطمۃ الزہرا کو سپرد لحد کر دیا تھا، تو اس کے بعد روایات میں نقل ہے کہ آپ بے دم ہو کر قبر زہرا پہ گر پڑے تھے علی، اور یہ لکھا ہے کہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. کبھی کسی نے علی کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلک بلک کر رو رہے، اور جیسے بین نہیں کرتے ہیں ایسے بین کر رہے تھے. کہ دختر رسول، ان مصیبتوں کے زمانے میں جب سارا زمانہ میری مخالفت پر آمادہ تھا، آپ ہی تو ایک میری مونس تھیں، غمخوار تھیں، میرے درد کو سمجھتی تھیں، میرے دکھ درد میں شریک تھی. آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اب علی کس کے سہارے جیے گا؟ اب علی کس سے اپنا درد دل بیان کرے گا؟ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا غم اور بڑھ جاتا ہے. اے دختر رسول، آپ بہترین جگہ چلی گئی، اپنے بابا کے پاس چلی گئی. اپنے بابا سے علی کا سلام کہیے گا، اپنے بابا کو میرا سلام کہیے گا، بتائیے گا کہ آپ کے جانے کے بعد اس دنیا نے علی کے ساتھ کیا کیا. یہ علی کے دکھڑا ہے، یہ علی کا بین ہے قبر زہرا پر. اب آئیے، جب جنازہ تیار کر لیا تھا نا، رات کا انتظار کیا، تاریکی کا انتظار کیا. چند لوگ ہیں خاندان کے، چند بس. ان لوگوں کے ساتھ آپ نے تابوت اٹھایا. کون سا تابوت؟ یہ پہلی بار تابوت سامنے آیا تھا. اس سے پہلے چارپائی یا تخت نما چیز پر جنازے کو رکھ کے لے جایا جاتا تھا. معصومہ کو یہ پسند نہ تھا کہ میرا جنازہ اس طرح سے کسی تخت یا چارپائی پہ رکھ کر لے جایا جائے، تو پریشان رہتی تھی. فضہ سے ذکر کیا تھا تو جناب فضہ نے بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح تابوت بنایا جاتا ہے. بہت خوش ہوئی اور ویسا تابوت بنوایا. یا علی، ایسے تابوت میں میرے جنازے کو لے کے جائیے گا تاکہ کوئی میرے جسد اطہر کو دیکھ نہ سکے، جنازے میں بھی نہ دیکھ سکے. اس تابوت میں جنازے کو رکھا گیا. رخصت ہوئے بچے، رخصت کا کیفیت میں پڑھ چکا. اور جب یہ جنازہ لے کے چلے ہیں رات کی تاریکی میں، چند لوگ چند قدم چلے تھے علی، تو پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. سمجھ گئے نا آپ؟ اس علی نے پلٹ کر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ چھوٹی سی زینب، 5 یا 6 سال کا سن، اور روتی ہوئی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے کہ اماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ اماں میں کس کے سہارے جیوں؟ علی نے جنازے کو رکھوا دیا، واپس پلٹے، ثانیہ زہرا کو گود میں لیا، آغوش میں لیا، اور گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہو کے گود سے اتارا اور سینے سے لگا کے رو رہے ہیں. میری بچی، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی سننے والا نہ سہی، لیکن تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو اس عالم میں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے. تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں. آپ جانتے نا کہ ایک اور موقع آپ کو بتا دوں، وہ آخری جملے پڑھنے سے پہلے، جانتے ہیں نا جب علی کو زخمی حالت میں لے کر آیا جا رہا تھا تو جب گھر کے قریب پہنچے تھے تو آپ نے چلا کر کہا تھا، غش سے آنکھیں کھول کر، سب واپس جاؤ، صرف میرے بیٹے مجھے لے کر جائیں گے. اور سب نے کہا تھا کہ مولا یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. کب؟ بعد میں آ سکتے ہو، ابھی نہیں، کیونکہ میری بیٹیاں میرے گھر میں ہیں. جب وہ مجھے اس کیفیت میں دیکھیں گی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے گریہ و زاری کی آواز بلند نہ ہو، تو کوئی نامحرم ان کے گریے کی آواز سن لے. سمجھ میں آئی بات؟ یہی موقع یہاں کہ میری بچی اس طرح سے نہ نکل، اس طرح سے نہ رو. علی کو گوارا نہیں کہ اس عالم میں بھی تو روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے. میں کہتا ہوں کہ مولا یہ 11 ہجری کا، یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے. کیا ہوگا 61 ہجری میں جب فاطمہ کی بیٹیاں سر برہنہ، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے، بے پالانوں کے اونٹوں پر سوار کوفے اور شام کے بازاروں میں داخل ہوں گی، اور منادی ندا دیتا ہوگا، آؤ لوگو آؤ، جسے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے.
اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ پروردگار تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ مرحوم سید اکبر رضوی کے برجات کو بلند فرما۔ بار الہا ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری وجد کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے مرحوم سید اکبر رضوی اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، جس بی بی کے قدموں میں حسنین کی جنت ہو، اس بی بی کا دروازہ شعلوں میں جلا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، اب ایسے مسلمان کو کیا اور کہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، بابا کی جدائی پر رونے نہ دیا جس کو، اس بیٹی سے اب کیسے دنیا میں رہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے۔ بیٹی کا پیمبر کو پرسا یوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک
آواز بکا جائے، ہے حب نبی دعویٰ اور آل کا دشمن ہے حب نبی دعویٰ اور آل کا دشمن ہے، اب ایسے مسلمان کو کیا اور کہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر جواب پرسا دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی، حیدر کو وصیت تھی یہ فاطمہ زہرا کی، غاصب کو جنازے پر آنے نہ دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، یہ بین تھے زینب کے مادر کے جنازے پر، یہ بین تھے زینب کے مادر کے جنازے پر، صدمہ یہ جدائی کا مجھ سے نہ سہا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی، ٹکرائیں گے ظالم سے جب تک کہ ہے جاں باقی، تابوت پہ زہرا کے یہ عہد کیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، ہے کرب و بلا زیادہ ہے کرب و بلا منزل، ہے کرب و بلا زیادہ ہے کرب و بلا منزل، آغوش میں بچوں کو یہ درس دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، اے کاش ظفر میری پوری یہ تمنا ہو، اے کاش ظفر میری پوری یہ تمنا ہو، نوحہ پیغمبر کے روزے میں پڑھا جائے، اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، بیٹی کا پیغمبر کو پرسایوں دیا جائے،
اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے، یا فاطمہ زہرا، 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 یا فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم اسیر الاعداء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس، ایھا المدفون برزتوس سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔